ان ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اس ویڈیو پہ ہم چند موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلے یہ کہ بہت سی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اس سیٹ اپ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کوئی نیا سیاسی سیٹ اپ لایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقے اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ جو معاشی ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ UK میں عمران خان کی تصویر والے ٹرک پر سیاہی پھینک دی گئی ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کی۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ایک بار پھر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ بعض طاقتور حلقے موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو سمیٹ کر ایک نیا سیاسی بندوبست لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیٹ اپ کی تبدیلی سے متعلق قیاس آرائیاں پاکستان کی سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا رجحان ہے جو ہر سیاسی بحران، معاشی دباؤ یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید کشیدگی کے دوران شدت اختیار کر لیتا ہے۔ سوشل میڈیا، سیاسی گفتگو اور غیر رسمی حلقوں میں ایسی باتیں تیزی سے پھیلتی ہیں جو عوامی بے یقینی اور اضطراب کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور حکومتی بیانات کے مطابق اس قسم کی افواہیں پھیلانے میں مختلف حلقے ملوث سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سیاسی کارکنان اور جماعتی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ہیں، جن میں حکومتی اتحاد اور اپوزیشن، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ عناصر شامل بتائے جاتے ہیں۔ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے سوشل میڈیا پر گمراہ کن یا من گھڑت خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ مخالفین اور ریاستی اداروں کو بدنام کیا جا سکے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا کردار بھی نمایاں ہے۔ حکام کے مطابق متعدد افراد کے خلاف اشتعال انگیز پوسٹ اور سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینے کے الزامات کے تحت کارروائیاں پہلے ہی کی جا چکی ہیں۔ ان گرفتاریوں میں مختلف سیاسی جماعتوں اور ان سے منسلک افراد شامل ہیں۔ کارکنوں کا ذکر بھی سامنے آتا رہا ہے۔ ریاستی موقف کے مطابق ایسی سرگرمیاں نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ معاشرتی انتشار کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض آزاد گروپس اور داخلی اور خارجی مفادات رکھنے والے حلقے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جعلی خبروں اور افواہوں کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کبھی سیاسی فائدہ، کبھی مالی مفاد اور کبھی محض افراتفری پھیلانا ہوتا ہے۔ میڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں کئی صحافی اور ادارے فیک نیوز کے خلاف کام کر رہے ہیں، تاہم ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز اور انفرادی صحافیوں پر جانبداری، غیر مصدقہ معلومات نشر کرنے اور سیاسی وابستگی کے الزامات لگتے رہتے ہیں جو کنفیوژن کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، باخبر حلقوں کے مطابق سیاسی سیٹ اپ کی تبدیلی کی باتیں دراصل ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ریاست کی توجہ سیاست سے زیادہ معیشت کی بحالی، مہنگائی پر قابو پانے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور قومی سلامتی پر مرکوز ہے، اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی بھی تیز کر دینی چاہیے جو سوشل میڈیا پر جھوٹی اور اشتعال انگیز معلومات پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں نئے سیاسی سیٹ اپ کی افواہیں ایک بار پھر سیاسی بے یقینی کی علامت بن کر سامنے آئی ہیں، مگر سرکاری اور عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال ایسی کسی تبدیلی کا کوئی منصوبہ موجود نہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جب تک زمینی حقائق اور عملی اقدامات اس قسم کی افواہوں کی تصدیق نہ کریں، انہیں محض قیاس آرائیاں ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ملک کو اس وقت افواہوں نہیں بلکہ استحکام، سنجیدہ سیاسی رویے اور ذمہ دارانہ طرز عمل کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ان وجوہات کی بنا پر باخبر ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ معیشت کی صورتحال سے خوش نہیں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی اور بعض چہروں کو ریموو کر دیا جائے گا اور نئے چہروں کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ ناظرین، برطانیہ میں عمران خان کی تصویر سے مزین مشہور ٹرک جو گزشتہ تقریباً 2 برس سے مختلف شہروں میں گھوم رہا تھا، اس پر نامعلوم افراد کی جانب سے توڑ پھوڑ کے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹرک کے مالک سید مشرف شاہ کے مطابق یہ واقعہ سال 2026 کے آغاز سے چند روز قبل پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹرک پر عمران خان کی تصویر اور ان سے اظہار یکجہتی کے پیغامات درج تھے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اس ٹرک کو اس وقت بین الاقوامی توجہ ملی جب عمران خان کی سابق اہلیہ جمیمہ گولڈ سمتھ نے اس کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی، جس کے بعد یہ وائرل ہو گئی۔ ٹرک کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ اقدام افسوسناک ہے اور اسے برطانیہ میں سیاسی اظہار رائے کے حوالے سے سوالات جنم لیتے ہیں، تاہم واقعے میں ملوث عناصر کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کی۔
لاہور میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کے آغاز کے لیے 3 روزہ دورہ مکمل کرنے کے چند دن بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9 جنوری کو کراچی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ عمران خان کا پیغام لے کر کراچی آ رہے ہیں اور پارٹی کے تمام دوستوں سے ملاقات کریں گے۔ سہیل آفریدی سے قبل بھی عندیہ دے چکے تھے کہ لاہور کے بعد کراچی ان کا اگلا سیاسی پڑاؤ ہوگا، جہاں وہ پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور کے دورے کے دوران سہیل آفریدی کو متعدد انتظامی اور سیکورٹی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لبرٹی چوک میں خطاب کی کوشش پولیس کی بھاری نفری کی وجہ سے ناکام رہی۔ وہ مینار پاکستان میں بھی کارکنوں سے خطاب نہ کر سکے۔ جب تمام راستوں پر ناکے لگا کر علاقہ سیل کر دیا گیا تو پنجاب اسمبلی کے دورے کے دوران بھی ان کے ہمراہ آنے والے افراد اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جبکہ بعض پی ٹی آئی رہنماؤں اور صحافیوں کے درمیان بھی سخت جملوں کا تبادلہ دیکھنے میں آیا۔ انہیں کینٹ ایریا اور فوڈ اسٹریٹ جانے سے بھی روک دیا گیا، جبکہ زمان پارک کا دورہ سخت سیکورٹی حصار میں ہوا اور اس دوران بعض پارٹی کارکنوں کی گرفتاریوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط لکھ کر اپنے ساتھ کیے گئے سلوک پر احتجاج کیا اور کہا کہ پنجاب حکومت کا غیر معمولی اور سخت سیکورٹی رویہ تعاون کے بجائے خوف اور دباؤ کا پیغام دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی سیکورٹی ضروریات کے تحت، بلکہ اس سے صوبائی حکومت کے وقار اور وفاقی اکائیوں کی اجتماعی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اسمبلی دورے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان کی جانب سے پنجاب حکومت کی ترجمان عظمہ بخاری کے خلاف دیا گیا غیر مناسب اور توہین آمیز بیان شدید تنقید کی زد میں ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف پشتون سماجی اور سیاسی حلقوں نے اس بیان کو نہ صرف قابل افسوس قرار دیا بلکہ شفیع جان سے فوری طور پر معذرت کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر ذاتی اور خصوصاً خواتین کے خلاف نامناسب زبان کا استعمال کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اس سے قبل خواتین حقوق کی کارکنان اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کر چکی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ پاکستانی سیاست میں خواتین کو نشانہ بنانے، ان کی تضحیک کرنے اور ذاتی جملوں کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، جو نہ صرف جمہوری اقدار بلکہ معاشرتی اخلاقیات کے بھی منافی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سیاسی ماحول کو مزید زہریلا بناتے ہیں اور خواتین کی سیاست میں شمولیت کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے سیاسی قیادت اور ترجمانوں کو اپنی زبان اور رویے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔